السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اور ناظرین محترم، ابھی وقفے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے، اور گفتگو یہ تھی کہ صبر کرنے اور آ جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے کربلا میں تھے، صبر آ جاتا ہے جن کو وہ تو ہم سب ہیں۔ صبر کرنا مشکل ہے، صبر آ جانا آسان ہے۔ صبر جو آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جسے ہم صبر جمیل کہتے ہیں، کیونکہ وہ حسین صبر ہوتا ہے جو آپ کو مشکلات اور تکالیف سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن صبر کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو صبر جن کو آ جائے اللہ تو ان کے ساتھ ہے ہی، لیکن جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں، تکالیف میں، مصائب میں، آلام میں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم نے یکم محرم الحرام سے یہ محفل سجائی، اور یکم محرم الحرام سے آج 9 محرم الحرام تک ہم پہنچے۔ ہم نے یکم سے 8 تک علماء کرام کو زحمت نہیں دی، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ کہ علماء کرام خود بہت مصروفیت اور مصروفیات کے عالم میں، اب یہ مصروفیات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو گئی ہیں تو یہ غلط ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ 8 محرم تک ایک سلسلہ پورا چل رہا ہوتا ہے مجالس کا، جو کہ اہل تشیع بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ یکم سے 8 تک، پھر 9 کے بعد مختلف قسم کی مجالس، 9 کا بھی ظاہر ہے کہ 9-10 تک عشرہ ہوتا ہے، لیکن مختلف مجالس ہو جاتی ہیں تو تھوڑا وقت نکل آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں علامہ شبیر حسن میثمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، ان کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے، ہمارے بہت پیارے علامہ اور مولانا، اور میں ان کو مفتی تو کہوں گا نہیں، کہیں گے آپ نے مجھے مفتی بنا دیا، تو قاری ہیں مگر بہت پیارے ہیں، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، جنہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے، بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں، یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، یا سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرف و اعلیٰ کا بیان ہو، تو ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اگر ہم آخری وقت میں بھی یہ کہیں کہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں، تو مفتی صاحب ہم پر کرم فرماتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کا بڑی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائیں۔ میں بس یہ پہلے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو آپ بھی، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں جائے، ہم نے یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک ایک امن کی شمع جلائی ہے، ایک شمع امن۔ اس لیے ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آغاز کیا گفتگو کا، اور اس کی وجہ یہ تھی، میں وجہ بھی یہ بتا دوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، علامہ صاحب، قاری صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ 26 کہوں یا یکم محرم کہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہاتھ بلند ہوا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس وقت سب سے پہلے ہاتھوں کو جو چوما تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قربانیوں کے سلسلے کا آغاز ہوا اور محرم آنے والی تھی، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو طلب کیا اپنے دربار میں جس نے سب سے پہلے حضرت علی کا ہاتھ چوما تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اس طرح ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم ختم نہیں کر سکتے، رشتے کو ہم توڑ نہیں سکتے، اور اہل بیت کا پیغام یہی ہے، اہل بیت کا پیغام یہی تھا کہ رشتوں کو نہ توڑا جائے، رشتوں کو قائم رکھا جائے۔ اور سب سے بڑا رشتہ عبد کا ابدیت کے ساتھ تھا، معبود کے ساتھ تھا، اور اس رشتے کو نہیں توڑا، اور حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا۔ تو امام عالی مقام کی اس عظیم قربانی، اور آج 9 محرم الحرام کی نسبت سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب سے کہ آج کے واقعات، خاص طور پہ جو آج 9 محرم کی صبح سے شروع ہوئے، اور وہ کیا واقعات تھے، کیونکہ آج شب عاشور کا وقت بھی آنے والا ہے، آج شاید شمیں بھی بجھائی جائیں گی، تو وہ سب کیا ہے، وہ واقعات کے پیچھے کیا کچھ عوامل تھے، وہ ہمیں علامہ صاحب سمجھائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ مسلسل 8 دن آپ نے ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ 9 محرم کے واقعات کی طرف توجہ دلائی جائے، ہمیں کربلا کے اس درس کو جاننا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر قربانی دی، جی بے شک، اور وہ بھی اس لیے کہ
توحید اس طرح سے باقی رہے جس طرح سے باقی رہنا چاہیے. درست. اسی لیے جب آخر وقت آیا اور سر آپ کا کاٹا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ سجدے میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے پالنے والے میری اس قربانی کو بھی قبول کر لے. کربلا، شہادتیں، مصیبتیں، اسارتیں، یہ سب ایک چیز کے لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یا بس کربلا کے بعد، کہ جو ڈائریکشن چینج ہونا شروع ہوئی تھی اس ڈائریکشن کو یزید سے ہٹا کر اہل بیت علیہ السلام کی طرف لانا ضروری تھا، ورنہ آئندہ کے لیے حق اور باطل کی تشخیص ممکن نہیں ہوتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں جب بیعت مانگی تھی تو یہ جملہ فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت براع مثل یزید ویزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر معلن بالفسق ومثلی لا یبایعون. تم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہو اور یزید کو تم مثلا اس مقام پر کہتے ہو، خلیفہ کا لفظ میں درست نہیں سمجھتا استعمال کرنا، اور یزید امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں جو معصوم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کھل کے گناہ کرتا ہے. ایک وقت ایک انسان کہیں چھپ کے گناہ کر رہا ہو اس کا عقاب کم ہے، لیکن اگر کوئی کھل کے گناہ کرے اور وہ بھی منصب پہ بیٹھ کر تو یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور پھر شارب الخمر ہونا جس کو اسلام نے قطعاً صریحاً حرام کیا ہے، اور محرم کے ساتھ بعض عمل حرام کو انجام دینا، امام حسین علیہ السلام نے اس ڈائریکشن کو چینج ہوتے دیکھا، اس کو سنبھالنے کے لیے قدم اٹھایا، یہاں تک کہ 9 محرم کی صبح واقع ہو گئی. 7 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے تھے جی، اور اب پانی تقریباً ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کے دن بھی عمر سعد کو آواز دی اور بیچ میدان میں بیٹھ کر گفتگو کی کہ تم جس مقصد کی خاطر مجھے قتل کر رہے ہو، کہتے تم یہ ہو کہ یزید کا حکم ہے مجھے حکم ماننا ہے، تمہیں رے کی حکومت چاہیے، تم اگر آج آخری حجت تمام کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا لو اور چھوڑ دو اس بات کو، تو جو تم چاہ رہے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ حب الدنیا انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ چلے گئے. اس کے بعد اب یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر تشریف لے جاتے ہیں بنی اسد کے قبیلے کی طرف، اور وہاں جا کر باقاعدہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے رسول اکرم کو اپنا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول نہیں مانا، وہ تمہارا رسول نہیں ہے، تم نے ان کی رسالت کی قسم کیا کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا ہے. ساری چیزیں یاد دلانے کے بعد کہا کہ اب نواز رسول میدان میں آیا ہے تاکہ ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھائے، تم ان کا ساتھ دو. اچھا، بنی اسد کا ایک خاص واقعہ ہے جو میں یہاں بیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت، لیکن بنی اسد کے کچھ بزرگ آئے اور وہ شامل ہو گئے اس قافلے میں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی کہ ہم آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے. 9 محرم کا ایک اور اہم واقعہ ہے کہ جب شمر ذی الجوشن نے ان خیموں کی طرف، امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف رخ کیا اور آ کے ایک آواز دی کہ ابو الفضل کو جو میرے رشتہ دار ہے، ماموزاد بھائی کہلاتے ہیں، اس کو میری طرف بھیجیں، تو حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا. امام نے کہا جاؤ جواب دو جب تم کو بلایا. کہا آغا میں جا کے کیا جواب دوں گا؟ کہا سن لو، کم از کم اس طرف آئے تو سننے میں نہیں. جب گئے تو کہا کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امن نامہ لایا ہوں، کیونکہ حضرت عباس کی والدہ کا رشتہ دار ہوتا تھا، رشتے کا ماموں کہلاتا ہے. رشتے کا ماموں. اب یہاں پر حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر اور تیرے امن نامے پر لعنت ہو، میں کسی صورت میں بھی جناب زہرا کے بیٹے کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. اور بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور آخر دم تک یہاں رہوں گا، نہ میرے بھائی تیری طرف آئیں گے نہ میں آؤں گا. اور اس طرح سے وہ کہہ کے چلا گیا کہ پچھتاؤ گے. کہا پچھتاؤ گے تم جب ہم جنت کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہوگے. یہاں سے پھر ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ، شام ڈھلتی ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں. ایک وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، غروب کے بعد کی بات، کہ بھائی آپ نے یہ جو آپ کے چند صحابی اتنی بڑی فوج کے سامنے آئے ہیں، ان کا امتحان تو لے لیا. یہ آواز
جناب فضہ کے کان میں پڑی اور جناب فضہ نے بعض جگہ پہ خود حبیب ابن مظاہر نے سنی، بعض جگہ کہ جناب فضہ نے آواز سنی اور حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ جناب زہرا نے یہ فرمایا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کو جمع کیا، امام علیہ السلام نے کہا خیریت، خیمے میں جمع ہو گئے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا اب جب تم جمع ہوئے ہو تو جان لو میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں۔ کوئی ایک خطبہ پڑھا، اس خطبے کے اجزاء میں یہی ہے، ہاں آخری اس کے جملے تھے کہ میں اب تم پہ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں قیامت میں اس کے خلاف شکایت نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں حیا آتی ہے تو اہل حرم میں سے ایک ایک کو ساتھ لیتے جاؤ تاکہ ان کو بھی اپنی منزل تک پہنچا دو۔ اب یہاں پر وہ وقت آتا ہے کہ چراغ غل ہے، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ چراغ جب جلے گا تو کیا ہوگا۔ چراغ جلا، ایک کھڑے ہوئے، کہا حسین ابن علی آپ چاہتے ہیں کہ جنگل اور بیابان کے جانور ہمیں کھا جائیں اور ہم آپ کا دفاع نہ کریں؟ ایک اور کھڑے ہوئے، کہا حسین ابن علی 70 مرتبہ ہم مارے جائیں اور اس کے بعد زندہ کیے جائیں اور پھر بھی کہا جائے آپ کی نصرت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے یا نہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہوتے 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 ہر صحابی امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز اٹھائی کہ مولا اب تو وہ بات قطعی ہو گئی ہے کہ ہم جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، مطمئن ہو جاؤ کل اس وقت تم میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں محشور ہو گئے۔ اب ہمتیں اور بڑھ گئیں، اب ہمتیں اور بڑھ گئیں، ایسی بات سننے کے بعد ہمتیں بڑھی جاتی، ہمتیں اور بڑھ گئی۔ اور تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی تھی اور کچھ دو افراد آپس میں تھوڑا سا ایک مسکراہٹ کا ماحول محسوس ہوا، تو جناب حبیب نے مظاہر پہنچے اور کہا کہ مسکرا رہے ہو، ایک مصیبت کا وقت ہے، کل بہت بڑا وقت ہے۔ کہا بالکل سب صحیح ہے آپ کی بات، مصیبت کا وقت ہے، جناب زہرا کے فرزند پہ کل عاشور کا دن ہے، کل قربانیاں ہونی ہیں، لیکن آپ اس احساس کو کیسے ختم کریں گے کہ کل اس وقت ہم حضور اکرم کے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ اس سے بڑی گارنٹی کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ وہ احساسات ہیں جن کو لے کر اصحاب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی بتایا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، جن کے جملات پھر میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بالکل۔ ایک قاری خلیلمان جاوید صاحب، یہ ابھی ذکر ہوا جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب نے گفتگو میں امر ساتھ کا ذکر کیا۔ میں چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک وسیع القلب اور وسیع الذہن انسان ہیں اور چیزوں کو بہت مخلصانہ تناظر میں دیکھتے ہیں، مجھے آپ سے یہ دریافت کرنا ہے، یہ کیسا عمل ہوتا ہے یا یہ کیا بات ہوتی ہے؟ میں نے بڑے بڑے نام والے دیکھے ہیں، ان کے بچے بڑے برے نکلتے دیکھے، جیسے سعد بن ابی وقاص۔ یعنی آپ یہ نام بھی لیتے وقت آدمی کانپ جاتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، رسول اللہ نے خود حضرت سعد کے لیے فرمایا میرے ماں باپ سعد تجھ پہ قربان، یہ حقیقت ہے۔ حضرت سعد، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ حضرت سعد پہ قربان۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور جن پہ غلط الزام لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اگر بددعا بھی دے دیں تو وہ بددعا بھی ہم نے دیکھی ہے تاریخ میں کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کی موت نہیں آ رہی۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے عاشق رسول کا بیٹا ایسا خلیص کیسے نکل آیا جس کا نام ہمارے ساتھ تھا؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کسی کا اچھا ہونا یہ نصیب اور قسمت کی بھی بات ہے اور سعادت کی بھی بات ہے، صحیح، اور یہ ساری سعادتیں اور ساری قسمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں چھوٹی مثال ہے، اس سے بڑی مثال آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام، کنان کی بات کریں گے، یہ تو صحابی ہیں اور وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے گھر میں ایک کافر پیدا ہو رہا ہے، اور نہ وہ رب کی مان رہا ہے نہ وہ باپ کی مان رہا ہے۔
حتیٰ کہ آخر وقت بھی اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. تو وہ پھر بھی وسائل اور اسباب پر تکیہ کرتے ہوئے جواب دیتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ جس پانی سے مجھے ڈراتے ہو یہ اتنا بڑا جودی پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچا لے گا. لیکن موحد باپ پھر کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تجھے کوئی بچانے والا. لوط علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی جہنم میں جا رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور فرعون خود جہنمی ہے اور بیوی جنت میں جا رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ دکھاتا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. چاہے تو میں پیغمبروں کے گھر میں گمراہ پیدا کر دوں اور چاہے تو دشمنوں کے گھر میں اپنا محبوب پیدا کر دوں. تو یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بھی تھوڑا ثواب میں حصہ ڈالیں. میں تو آپ کو اس لیے معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا، اور میں اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ دیکھیے آپ لاکھ اپنے طور پر ہم گفتگو کرتے رہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، لیکن یہ بیٹا اپنی ایک جگہ پر اس کے جو بھی ہیں اس پر میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ امام حسین پر بھی ابھی تذکرہ کریں گے. اور آپ نے، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے ہمیشہ یہ سکھایا بھی ہے اور آپ نے یہ بتایا بھی ہے کہ ذکر اچھا عام کرو بجائے اس کے کہ برائی کو عام کیا جائے. بالکل جزاک اللہ. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے آدمی سو رہا ہے اور سوتے ٹائم اس نے کوئی چیز، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، درود پاک اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو پڑھتے پڑھتے اس نے بھی 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو لکھو کہ اس نے ساری رات درود پڑھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ اگر یہ جب تک جاگتا رہتا تو یہ پڑھتا رہتا، اور اس کو اجر اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے کہ اب حضرت حسین کا جب سجدے میں سر کٹا اللہ، اور وہ اللہ کی تسبیحات بھی پڑھ رہے تھے اور سر بھی سجدے میں ہے، اس سجدے کی طوالت کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ. کہ قیامت والے دن جب اٹھیں گے اسی سجدے کی حالت سے. واہ 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 واہ. اس سجدے کا طویل ہونا، پھر اس میں اللہ رب العالمین کی جو حمد و ثنا ہے سجدے کی حالت میں تسبیحات ہیں، اس کا اتنا طویل ہونا، اور پھر اس کے اجر کا کوئی دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے. جی ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا عرض کروں؟ عرض یہ کیجئے کہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کا عرض کرنا یوں ضروری ہے کیونکہ آپ عاشق اہل بیت ہیں، غلام آپ عاشق، آپ غلام ہیں، عشق تو بہت دور ہے، اور آپ عاشق صحابہ بھی ہیں بے شک. تو اس لیے آپ کا اس وقت کلام کرنا ضروری ہے. یہ مقدر سے ملتی ہے دیدہ عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، بے شک. جس پر ایک دفعہ مہر ثبت ہو گئی کہ یہ یزید ہے، پھر وہ یزید ہے. آپ کچھ بھی کہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑے علماء تو نہیں آج ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تو بڑے لوگ نہیں ہیں. پھر ان سے اوپر کی طرف آپ اوپر چلے جائیے. علامہ ابن تیمیہ، اب میں اسی طرف جا رہا ہوں. علامہ ابن تیمیہ. حضرت بہت کم لوگ یہاں اس موضوع کو جانتے ہیں اور انصاف کر پاتے ہیں. ہمارے گفتگو کے تو غازی بہت ہیں، کردار کے غازی کم ہیں، اور مثالوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن حقائق کیا ہیں؟ امام عالی مقام کے مرتبے کو آپ کیا سمجھیں گے، میں کیا سمجھوں گا، یہ ٹیلی ویژن پروگرام کیا سمجھے گا؟ یہ 2 پل کی زندگی 60 سال 62 سال کی، اور وہ یزید جو اپنی زندگی کو صرف لعنت کے طوق کے طور پہ گزار گیا. کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، پورا اہل عرب میں سعودی عرب جو ہے وہ حنابلہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی کیا نظریات ہیں یزید کے بارے میں، اگر وہ کوئی پڑھ لے تو میرے خیال ہے پھر وہ کچھ اور پڑھے ہی نا. حضرت یہ جو مسالک ہیں نا، یہ مسالک جن میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، کہیں مجھے کوئی کفر کا فتویٰ دکھا دیجئے اس میں ایک جگہ پہ. سارے شیوخ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا، محبت کرتے ہیں، بہت احترام، کوئی ایسی بات ہی نظر نہیں آتی. اور یہ چاروں متفق ہیں اس بات پر کہ یہ چاروں کے چار یہ اہل بیت اطہار سے جو محبت کا انہوں نے چراغ جلایا وہ ہماری قبروں میں روشن ہے اور وہ قبروں میں روشن رہے گا. اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے صحابی کہ نجوم بہیم اقتدیتم اہتدیتم. چلیے صحابہ کرام
صحابہ کے بغیر معاونت کے اور محبت کے اور بغیر ان کی ستارے سرپرستی ہیں، کے نجوم، صحیح بات. کہاں سے آپ راستہ تلاش کریں گے؟ کون سا راستہ شریعت کا جائے گا؟ اور ان صحابہ کو آئیے آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی ان کو تو میں اپنا آقا مانتا ہوں. بالکل. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ ان پر قربان. وہ بتا دے نا، وہ جو بچوں سے کہا تھا لکھوا کے لیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانے کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور وہ واقعہ کس سے پوشیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کے ساتھ جب حضرت امام عالی مقام کا دست اقدس چوما ہے اس طریقے سے، تو لوگوں نے کہا آپ تو بزرگی کے اس معیار پر ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن میں کیا کروں اس بات کو کہ جہاں میرے نبی یہ کہتا ہے کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر اس کے بعد آپ حدیث تو بیان کر دیتے ہیں، اور عربی علوم کے لوگ یہاں موجود ہیں سارے کے سارے. قبلہ مفتی صاحب نے بھی، علامہ میسوی صاحب نے بھی جو عربی علوم کو بیان کیے، اس میں ہم ایک اصول فراموش کر جاتے ہیں کہ عربی زبان کے اصول ہے کہ جہاں افعال ناقصہ ہوں یا حروف ناقصہ ہوں، اور جہاں فاعل و مفعول کی بحث کے اندر آپ تراکیب کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس ترکیب کے اندر کہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب ترکیب زنجانی ہے، اور کہیں یہ تراکیب کے اندر کچھ اصول اور فروعات کے اندر ہو رہا ہے. اصول حدیث میں آپ ان حدیث کو کہاں لے جائیں گے جو موضوعات میں نہیں ہے، متفقن علیہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمانیات کا یہ حصہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے اگر محبت کرو گے تو تب تمہارے ایمان کی تکمیل اس لیے ہوگی کہ تمہارے درمیان میں انہیں روشن چراغ کے حصے سے چھوڑے جا رہا ہوں. بے شک. آج امام عالی مقام ورثہ بن گئے یا تو اہل تشیع کے یا اہل سنت کے یا بریلوی مکتب فکر یا دیوبندی مکتب فکر یا فلاں. بھائی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام مکاتب اپنی جگہ پر ہوں، یہ گلدستے اپنی جگہ پر ہوں. اہل حدیث کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ابن قیم الجوزیہ کا کام ہے، جن کی شروح کو اور اصول حدیث کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ موضوعات کبیر پر تو تمام کتابیں موجود ہیں. کیا کسی نے کبھی زحمت کی کہ بیٹھ کر دیکھ لیں کہ فتاویٰ میں کیا لکھا ہوا ہے اور فتاویٰ کا اصل اصول کیا ہے؟ کہیں خلافت راشدہ کے بعد اگر کہیں خلافت کی بات ہوتی ہے تو حسنین کریمین کی خلافت سے محبت کے اصول بیان کر دیے ہیں. مدینے کی امام حسن کا ذکر کیا اس میں حضرت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مدینے کی محبت کو، مدینے کی مٹی کو جس طریقے سے لوگوں نے بیان کیا، ان میں سب سے زیادہ وہ تمام صحابہ کرام ہیں جس کو علامہ سمودی نے بھی لکھا ہے، ابن عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے. اور جو کتاب فیوض الحرمین جو حرم شریف میں لکھی گئی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اسے کون رد کرے گا؟ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں حسنین کریمین تشریف لائے، میں مکے میں تھا، 1114 کا حصہ یہ ہے، 1114 ہجری، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ دونوں تشریف لائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ، اے ولی اللہ، یہ میں قلم دے رہا ہوں، یہ قلم میرے نانا کا ہے اور اس قلم کو میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن رکو اس کی نب ٹوٹ گئی ہے، اس کا اگلا حصہ. یہ کتاب کے اندر پڑھا ہے، آج ہی پڑھا میں نے، مطالعے کے اندر میرا آیا ہے اور کتاب موجود ہے میرے پاس. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا کہ حسنین کریمین کی بارگاہ دونوں موجود ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں رکو، حسین آ رہے ہیں، حسین اس قلم کی نوک کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ دین کو تمہیں ٹھیک کرنا ہے تو حسین سے اور مجھ سے ہی لینا ہوگا. سبحان اللہ. ارے کیا بات کرتے ہو؟ بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم. حسنین کریمین کے دروازے سے سر کو آپ بات کرتے ہیں سجدے کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سجدے کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ 14ویں کے چاند کو جب تم دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں ہماری خیرہ نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں. کہا کہ پھر میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ ایسے سجدے کرو کہ جن سجدوں میں جب قیامت کے دن تمہارا رب ذوالجلال جلوہ کرے تو وہ آنکھوں میں تمہارے بس جائے. تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خاموش ہو گئے، اور سجدے کی تعریف پر جو جملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا وہ یہ لکھا کہ سجدے کی افادیت کو اگر سمجھنا ہے اور سجدے کی محبت کو سمجھنا ہے، سجدے کی رقت کو سمجھنا ہے، سجدے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو امام عالی مقام کے اس سجدے کی طوالت کو یاد رکھو کہ قیامت کے دن جب تک وہ سب کو بخشوا نہیں لیں گے اس وقت تک قیامت مکمل نہیں ہوگی. طوالت کا ذکر انہوں نے کیا، طوالت کا ذکر کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ سے، ابھی تو یہ کہ آپ سے استفادہ کرنا ہے، مفتی مسعود کی صاحب کی طرف بڑھنا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ ساری باتیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، بھائی دیکھیں ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. میسوی صاحب آپ ماشاءاللہ، ہم تو خیر آپ کی جوتیوں کی خاک نہیں، آپ کی جوتیوں کی خاک نہیں، میں تو آپ سب کی جوتیاں سیدھی کرنے والا آدمی ہوں، یہ آپ کے انکساری، لیکن آپ سے بڑے بھی گزرے ہیں.
جن کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی ہاں سبحان اللہ. آپ سے بڑے بھی گزرے ہیں, آپ سے بڑے بھی گزرے ہیں. حضرت ایک گزارش کر دو جی صرف. جی شاہ حسین, وہی میں کہنے والا تھا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست دور دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین, یہ وہ کیوں کہہ کر چلے گئے؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں تھیں, ذرا میں اسی لیے آپ اسی طرف آئے جناب, ذرا مجھے بتائیں یہ کیوں کہا خواجہ کلمہ معین الدین طیبہ کی آبرو حسین ہے, اور کلمہ طیبہ کی اور وحدانیت کی جو آج ہم بات کرتے ہیں, مکہ معظمہ مدینہ منورہ, اور اس نب کو جو درست کرنے کے لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے 14ویں مشاہدے میں 44 مشاہدات ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ تجلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے, بیعت ہوتی کیوں ہے, اور یہ حسنین کریمین سے محبت کیوں ضروری ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ علم اور علمیت اس وقت ورغلا دیتا ہے جب آپ اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں کہ کعبے سے نور نکلتا ہے, مدینہ کی قبر انور جس کو مزار مبارک کہتے ہیں نور نکلتا ہے, اور یہ بندہ خاکسار جس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ بیٹھ کر یہ انکساری کے ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ عطا فرمائیے عطا فرمائیے. آواز آتی ہے کہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرو عطا ہو جائے گا. اب یہ عطا کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہم نے تو تقسیم کر دیا نا, ہم ایک ایک جملہ لے لیتے ہیں اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں برا. قبلہ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے, بھائی قاری خلیل الرحمن صاحب نے اتنی بنیادی بات کہی ہے اور علمی معیار کی بات کی ہے کہ تمام عقائد اہل سنت کے لوگ, کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ یزید جنتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں کہتا کوئی. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط کیا کہ وہ کہ جو باپردہ خواتین تھیں ان کو کھڑا کیا, یہ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ کیا ظلم تھا؟ بنائے لا الہ کا مطلب کیا ہے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. بنائے لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فن تصوف کے اندر لا الہ الا کے ذکر کو افضل الذکر کہہ کر, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی قطع کرو, کیا اہل حدیث مساجد سے سیدہ شباب اہل الجنہ کا اعلان نہیں پڑھا جاتا؟ خطبے میں اگر نہ پڑھا جائے تو خطبہ نہیں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا. کیا اگر سیدہ شباب اہل الجنہ کا ذکر اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہوتا ہے تو اہل حدیث بھی حسینیت والے ہیں. بے شک. اور ایک یہ بھی حسینیت والے. مکہ معظمہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیسک بنیادی کتابیں ہیں اور جو بنیادی تفاصیل ہیں جس میں اسانید کہلاتی ہیں, اسانید عبداللہ ابن مسعود, اس میں سب سے زیادہ سعودی عرب نے جو شائع کیا ہے وہ فضیلت اہل بیت پر ہے. اور دوسرا روح پر اگر سب سے زیادہ پوری دنیا کا سب سے اوتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے تو وہ ابن قیم الجوزیہ کا ہے. فتاویٰ میں اگر جائیں تو ابن تیمیہ کا ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلکن میں سنت ہوں, لیکن یہ باتیں بیکار کی باتیں کہ یہ فن حدیث کی دفاع کرنے والے یہ حضرات اور ہم ہیں سب, یہ حضرات ہیں, یہ حضرات ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بھی اگر نقل کیا ہے تو رسول اکرم سے نقل کیا ہے, اس میں کون سی غلط بات ہوئی؟ کیوں اہل حدیث نہیں ہے؟ بہرحال اہل حدیث 90 سال حدیث پہ پابندی رہی ہے, کیوں حدیث کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی؟ سنتیں نہیں پڑھتے؟ بالکل سنت بھی ہے. ایک بات اور کیا ہم مولا علی کے دوست نہیں ہیں؟ بالکل دوست. یہ تو آپ چھوڑیے, دوست کا لفظ تو بہت بڑا ہے ڈاکٹر صاحب, دوست کا لفظ بہت بڑا ہے. ہم اگر ان کی غلامی میں کہتے ہیں, اگر ان کی غلامی میں آ جائے تو جنت ہمارے قدموں کے اندر ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون بدنصیب ہے جو کہتا ہے جنت ادھر ادھر ڈھونڈو, ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے. یہ جو ہے نا یہ بھٹکنا یہ مار دے گا سب کو, ادھر ادھر تباہ کر دے گا. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے, راست ہے راہ خدا, مدینے سے مدینے چلو, مدینے سے ہے یہ. مدینے چلے جلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, غم نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں, ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے, براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں, آؤ مدینے. اب اس میں جو خاص طور پر کہ نہ خوف قضا مدینے میں, اس کا مطلب نہیں کہ مدینے میں کوئی موت نہیں آئے گی, بلکہ مدینے میں موت اتنی پرسکون ہوگی. ادھر یہ خوف قضا سے مراد یہ ہے کہ مدینے کی ٹھنڈک, مدینے کا نام, مدینے کی حیثیت, اور یہ سامنے پتہ ہو
کہ جنت البقیع میں ہی دفن ہونا ہے تو پھر مدینے میں موت بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. یہ وہ خوف قضا کا ذکر ہے بھئی، یہ اس خوف قضا، ورنہ قضا تو ہر جگہ پر ہے. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں شہادت مانگ ساری زندگی یہی دعا مانگتے رہے کہ مدینے میں شہادت مانگ. کہ اے اللہ میں تجھ سے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، کہ اے اللہ میں تیری راہ میں شہادت چاہتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں چاہتا ہوں. اور صحابہ پوچھتے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کا دور امن و عاشتی کا، امن و امان کا، اور آپ کو کیسی شہادت مل جائے گی؟ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مغیرہ بن شیبہ کا غلام ابو لولو فیروز. اچھا سارا ذکر اگر آپ دیکھیں، ساری ہوا کوفے سے ہی چلی ہے. مغیرہ بن شیبہ کا غلام بھی کوفے سے آیا تھا، وہ بھی کوفے سے آیا تھا جو ابو لولو فیروز تھا. جی مفتی جناب. ڈاکٹر صاحب یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کے جتنے واقعات ہیں ان کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو مشعل راہ ملے. جی ہاں. اور اس میں سے کسی ایک خاص طور پر کسی ایک مکتب فکر کو کسی خاص پہلو سے لے کر جانے کے لیے اس واقعے سے راہ ملتی ہے. بے شک. اصل میں یہ واقعہ جب پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت تصور یہ تھا کہ ریاست اور حکومت ایک ہی چیز ہے. صحیح. ہمارے ہاں اب 100-150 سال سے یہ تصور الگ ہو گیا کہ ریاست الگ ہے اور حکومت الگ ہے. آپ حکومت کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں، ریاست کے خلاف تو نہیں چلا سکتے. لیکن اس زمانے میں یہ تصور تھا. اور آپ نے بات کی، ہم یہ کہیں گے کہ خلافت راشدہ کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. امام حسن کے اس میں مہینے آتے ہیں. جی، جس میں 6 مہینے جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. لیکن اس کے بعد جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر کہنے پر اور ان کے مشورے پر ولی عہد بنا دیا، 10 سال کا وہ عرصہ رہا. اس وقت تک بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا تھا. لیکن جب بیعت کا معاملہ آیا تو خروج کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب لفظ ہے. خروج کا لفظ نہیں، میں ہاں چاہیں آپ اس کو دوسرا لفظ کہہ لیں. خروج اصل میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بغاوت ہو گئی ہے یا کوئی، جیسے کہ خروج نہیں ہے بلکہ قیام کہہ دیجئے. قیام کہہ لیجیے، آپ کہہ لیجیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اہل تشیع کو اللہ تعالیٰ نے جو 12 امام دیے، ان میں تو امام مہدی آپ کہہ لیجیے کہ وہ تو ایک وقت ہوگا ان کا جب وہ آئیں گے. اس سے پہلے کے جو آپ 11 امام ان کے لے لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ کوئی بات نہیں کی. حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی بات نہیں کی تھی. قاتلان عثمان کے قصاص عثمان کی بات کی تھی. جب یہاں پر موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یعنی ان ائمہ میں سے کسی نے بھی جا کر ظلم کے خلاف طاقت کے استعمال کو نہیں روا رکھا تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے کی وجہ سے اہل تشیع کے اندر بھی یہ حکمت پیدا کی گئی. ان لوگوں نے بادشاہت کا اس تختہ الٹ دیا اور وہی قربانی دوبارہ زندہ کرنے کی لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، اور اس میں ایک کافی حد تک کامیاب ہوئے. امام خمینی نے جو خروج کا جب کہا، اس وقت انہوں نے بھی حکومت پر براہ راست حملے نہیں کیے تھے. 30,000 لوگ کے قریب لوگوں نے قربانیاں دیں، جس میں شیر خوار بچوں کی مائیں بچوں کو چھاتیوں پہ لیے ہوئے، انہوں نے بھی چھاتی پہ گولی کھائی تھی. امام خمینی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو آخر میں جہاد ہوگا وہ امام مہدی کی ہی زیر سرپرستی ہوگا، لیکن اس کے لیے راہ تو ہموار کرو. تو جو قرب قیامت کے اندر اسلام زندہ ہوگا یا اسلام کی بادشاہت ہوگی اور اسلام کی عملداری ہوگی، میں تو یہ کہوں گا کہ فضائل کے اندر یا محبت کے اندر یا عشق کے اندر کہہ گئے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام مردہ تو نہیں ہے، اسلام تو زندہ ہی ہے. ہاں، شاہ ولی اللہ کی بات قادری صاحب نے ذکر کی تو شاہ ولی اللہ تازہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تازہ کہہ لیجیے، لیکن یہ بہرحال کہنے والی بڑی ذات ہے. میں یہ ضرور کہوں گا، آپ نے جو بڑا ایک اہم بات کی. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے کا بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بیسوی صاحب سے بھی باتیں کرنی ہے، مفتی صاحب سے بھی ذکر کرنا ہے.